بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کو تکلیف مت دو، کہ جو شخص مہمان کو تکلیف دیتا ہے گویا وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اور جو اللہ کو تکلیف دے اللہ اس کو تکلیف دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نہیں ہے برکت اس شخص میں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے پاس گئے جس کے ہاں بہت سے اونٹ تھے اور گائیں تھیں۔ اس نے مہمان نوازی نہ کی۔ پھر ایک عورت کے پاس گئے جس کے پاس چند بکری کے بچے تھے۔ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بکری ذبح کی اور خاطر تواضع کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ان دونوں کا مقابلہ کرو، یہ اخلاق اور عادات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہتا ہے نیک خلق عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور کہا کہ مجھے فلاں یہودی سے جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مہمان آیا اور انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے حضور پاک نے کہا کہ فلاں یہودی سے جا کے کہو کہ میرے پاس ایک مہمان آیا ہے، مجھے ماہ رجب تک تھوڑا سا آٹا بطور قرض دے دے۔ یہودی نے کہا، باخدا میں نہیں دیتا جب تک کہ کوئی چیز گروی نہ رکھ لوں۔ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ فرمایا، باخدا میں تو آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، اگر وہ مجھے قرض دے دیتا تو میں ادا کر دیتا۔ اچھا میری زرہ بختر لے جاؤ اور اس کے پاس گروی رکھ دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عادت تھی کہ جب کھانے کا ارادہ کرتے تو 1-2 میل باہر نکل جاتے تاکہ کوئی مہمان تلاش کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو الفیضان، مہمانوں کا باپ، پڑ گئی تھی، اور ان کی صدق نیت کی وجہ سے اب تک ان کے مزار پر مہمان آ کر ضیافت کھاتے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ وہاں ایک جماعت مہمانوں کی کھانا نہ کھاتی ہو۔ 3 آدمیوں سے 10 آدمیوں تک، بلکہ گاہے بگاہے 100 تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس جگہ کے منتظم کا کہنا ہے کہ کوئی رات مہمان سے خالی نہیں گزرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور رات کو نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں بڑے ثواب کا کام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا، کھانا کھلانا اور شیریں کلام ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ضیافت اور کھانا کھلانے کی فضیلت میں بے شمار احادیث و آثار وارد ہیں۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ میں کیوں مہمان سے محبت نہ کروں یا اسے دیکھ کر مسرت کا اظہار کیوں نہ کروں کہ مہمان میرے پاس اپنی روزی کھاتا ہے اور مفت میں میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ مہمانی وہی ہے جو کشادہ پیشانی، خوش کلامی اور اچھے میل جول سے ہو۔ کسی نے اسی حوالے سے خوب کہا ہے کہ میں اپنے مہمان کو اتارنے سے پہلے اس کے ساتھ خندہ پیشانی اور کشادہ روی سے پیش آتا ہوں۔ وہ میری جگہ کو سرسبز و شاداب پاتا ہے، جبکہ دوسری جگہ اس کے لیے خشک سالی ہوتی ہے۔ یعنی میرے پاس اترنا بنسبت دوسروں کے پسند کرتا ہے۔ مہمانوں کو زیادہ کھانے سے سرسبزی یعنی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے شریف بامروت میزبان کا چہرہ ہی سرسبز یعنی دل خوش کر دیتا ہے۔
مگر ضیافت کرنے والے کو چاہیے کہ پرہیزگاروں کو مدعو کرے، نہ کہ فاسقوں بدکاروں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تیرا کھانا نیکوکار لوگ کھائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سوائے نیکوکار کے گھر کے کسی کا کھانا نہ کھا، اور سوائے پرہیزگار کے تیرا کھانا اور کوئی نہ کھائے، اور خاص کر فقیروں کو کھلائے، نہ کہ امیروں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں صرف دولت مند بلائے جائیں، نہ کہ فقیر، مگر ضیافت میں اپنے اقارب رشتہ داروں کو شریک کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے چھوڑنے سے قطع رحم لازم آتا ہے اور ان کے دل میں وحشت و نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی دوستوں اور آشناؤں کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور تخصیص نہیں کرنی چاہیے کہ تخصیص کرنا کہ باقیوں کے دلوں میں وحشت و نفرت کا پیدا کرنا ہے۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ دعوت سے مقصود فخر، شہرت اور ناموری نہ ہو، بلکہ بھائیوں کے دلوں کی دلجوئی اور سنت رسول کی پیروی مطلوب ہو۔ اور جو دعوت کی اجابت نہ کرنے والا ہو، اس کو مدعو نہ کرنا چاہیے کہ اس کے حاضر ہونے میں دیگر حاضرین کی بے لطفی ہے، اور اسی کو بلائے جو دعوت قبول کر لے۔ حضرت سفیان کا قول ہے کہ جو شخص ایسے آدمی کو مدعو کرے جو قبول نہ کرے تو بلانے والے پر ایک گناہ ہوتا ہے، اور اگر وہ قبول کرے تو اس پر دوگنا ہوتے ہیں، یعنی 2 گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کو باوجود کراہت کے کھانے پر مجبور کیا۔ پس پرہیزگار کو کھلانا اس کی اطاعت پر مدد کرنا، اور بدکار کو کھلانا اس کی بدکاری کو تقویت دیتا ہے۔ ابن المبارک سے ایک درزی نے پوچھا کہ میں بادشاہوں کے کپڑے سیا کرتا ہوں، کیا اس میں ظالموں کی امداد تو نہیں ہے؟ جواب دیا کہ مددگار تو وہ ہیں جن سے تو داغا اور سوئی خریدتا ہے، تو براہ راست ظالم ہے۔ دعوت کا قبول کرنا سنت موقدہ ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ بعض موقع پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بکری کے پائچہ کے گوشت کی طرف بلایا جاؤں تو میں قبول کروں گا، اور اگر میری طرف بکری کے کھرے کا گوشت بھیجا جائے تو میں منظور کروں گا۔ اجابت دعوت کے 5 قواعد و آداب ہیں جو احیاء العلوم اور دیگر کتب میں مذکور ہیں۔